الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج سورہ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے. آیت نمبر 61 تا 65 کا مطالعہ کریں گے. طریقہ کار وہی ہے، لفظ و لفظ ترجمہ، الفاظ کی پہچان، اردو سے قریب تر ترجمہ، پھر اردو میں مستعمل الفاظ. آئے چلتے ہیں لفظ و لفظ ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بہت ساری چیزوں کی اب پہچان ہو چکی ہے، تو اکثر چیزوں کو میں مختصر بتاؤں گا. جو احباب پہلی دفعہ سن رہے تو ان سے گزارش ہے کہ ابتدا سے ترتیب سے سنیں. پوری پلے لسٹ موجود ہے یوٹیوب پر، تو انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. البتہ کچھ چیزوں کو دہراتے بھی رہیں گے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے، یاد تازہ رہے. اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ہم تفصیل الفاظ کے معنوں کے اعتبار سے اب ہم کرنا شروع کریں گے کہ جو الفاظ بنتے ہیں یا ان کے معنی ہیں یا لغت کے اعتبار سے وہ کیا ہیں، تاکہ ووکیبلری بھی بلڈ ہو ساتھ ساتھ پہچان کے ساتھ. ظاہر عام طور پر ووکیبلری میں بس معلوم ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کے یہ معنی ہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ایسے بنا اور اس سے دیگر الفاظ کیسے بنتے ہیں. تو یہ لغت زیادہ مزیدار ہے اور دلچسپ بھی، اور یاد دہانی مطلب ذہن نشینی کے لیے آسان رہتا ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ کریں گے. چلیں سبق کی طرف چلتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ کے معنی ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں کہ واہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ابتدا میں آتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہوتا، جملہ شروع کرنے کی ایک علامت بھی بنتی ہے، اور عام طور پر اس کا ترجمہ ہم اور سے کرتے ہیں، جبکہ چونکہ، چنانچہ، البتہ ایسے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. اور کبھی کبھی دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے تو، یا دو الفاظ کے درمیان، تو ان کو ملانے کے لیے یا ایک دوسرے سے مختلف کرنے کے لیے بھی آتا ہے. کم و بیش 20 معنی ہو سکتے ہیں اردو میں، جیسے عام طور پر ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں. اس سے متعلق بھی ہم نے سمجھا تھا، جیسے از آ جائے یا ازا آ جائے، دونوں میں ایک فرق ہے. از جب آتا ہے تو ہم ماضی کے کسی واقعے کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں، تو از سے مراد، تو اس لیے اس کا ترجمہ عام طور پہ آسان کرنے کے لیے کرتے ہیں یاد کرو جب، اس وقت جب ہی ترجمہ ہے اس کا. وہ از اور یاد کرو جب. کل تم، اچھا قال ہم کہتے ہیں اس نے کہا، کل تو میں نے کہا، کلتا تو نے کہا، کل تم سب نے کہا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کل تم سب نے کہا. یا موسیٰ، یا حرف ندا ہے، اے کا ترجمہ کرتے ہیں پکارنے کے لیے ہوتا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، یہ نفی کے لیے آتا ہے اور زور کے ساتھ آتا ہے. لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے. نون یتان کا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، یا الف نون، یتان میں اس کا ترجمہ نون کا بنتا ہے ہم. نصبرا ہم صبر کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. علی طعام، علی پر، طعام کھانے کو کہتے ہیں، علی طعام کھانے پر، واحد ایک، کسی ایک. تو کہا کیا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب بنی اسرائیل کی اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ یاد کرو جب کہ اے موسیٰ، پہلے ان کو دیا تھا نا من و سلوہ، اب اس سے وہ بیزار آ گئے کہ ایک ہی جیسا کھانا کھا رہے ہیں، اب تبدیل کرو، یہ کہا جا رہا ہے. اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. فدعو پس آپ دعا کریں یا آپ بولیں یا اللہ کو پکارے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے یا اپنے رب کو، ٹھیک ہے، آپ پکارے اپنے رب کو ہمارے لیے. یخرج کہ وہ نکالے، لنا یو کے معنی، جیسے نون کے معنی ہم ہوتے ہیں تو یا آتا ہے تو وہ کے معنوں میں چلا جاتا ہے. یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، لا کے معنی کے لیے نون الف نہ جاتا ہے، ہمارے یا ہم، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے ہمارے لیے. مما یہ دو الفاظ ہیں، من اور ما. من معنی سے، ما معنی جو. مما جملے کی آسانی کے لیے اس لگایا گیا ہے، مما اس سے جو، تم بتو اگاتی ہے. اچھا نباتات ہم کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے، یہ تاپیشتو اگاتی ہے، یعنی کہ مؤنث وہ اگاتی ہے. جیسے یا مذکر کے لیے آتا ہے تو تا جو ہے مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، تو وہ اگاتی ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے، وہ ضمیر ہے، زمین.
الارض زمین، وہ اگاتی ہے زمین، من بقلہا، من سے، بقلہا اپنی ترکاری، وقثائہا اپنی ککڑی، وفومہا اپنی گندم یا اپنا لہسن، دونوں معنی آتے ہیں، وعدسہا اور اپنے مسور، وبصلہا اور اپنا پیاز۔ ان الفاظ کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، عام طور پر جانتے ہیں ترکاری۔ اچھا، یہ وہ ترکاری کہلاتی ہے لغت کے اعتبار سے، ایک رائے یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر نظر آنے والی سبزی ہوتی ہے، کیونکہ بقل کے اصل معنی ہوتے ہیں ظاہر ہو جانا، جو زمین پہ ہریالی ظاہر ہو جائے اس سبزی کو کہتے ہیں ترکاری، تو بقلیا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھیں، جو من ہے یہ وا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ہر بار ہم سیک دہرائیں گے، اور ہا جو ہے اپنی، یہ بار بار آ رہا ہے، یعنی کہ وہ زمین سے متعلق ہے کہ وہ اپنی ترکاریوں سے اب اگاتی ہے، اپنی ترکاریوں سے، وقصائہا قصہ ککڑی کو کہتے ہیں، اور اپنی ککڑی سے، وفومہا اور اپنی گندم سے یا لہسن سے۔ اچھا، ایک رائے یہ ہے اہل لغت کی کہ یہ جو فا ہے، اکثر عربی کے الفاظ حروف تبدیل ہو جاتے ہیں الفاظ میں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، اور جیسے کہ یہ یہاں پر سا تھا، سا سے سومہا، اور سوم یا سوم یہ لفظ آتا ہے، مطلب اگر کوئی شخص بلوچی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، سوم ہم لہسن کو کہتے ہیں، سومہا یا فومہا اصل میں تبدیل ہو کر فا میں تبدیل ہو گئی، یہ ادائیگی کے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے، تو فومہا کہتے ہیں گندم کو بھی، اور اگر یہ واقعی سوم تھا ایک دوسری رائے کے مطابق تو اس کے مراد لہسن ہے۔ اچھا، یہ اگر کیٹیگریز دیکھیں تو ترکاری، ککڑی، لہسن بات بہتر لگتی ہے، لیکن دوسری رائے کے مطابق بھی کھانے کے لیے تو مل گیا، سب چیزیں مل گئی، اب گندم کی بھی ہو۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، فومہا گندم کو کہتے ہیں، اور اصل میں یہ لفظ سوم تھا جس کے معنی لہسن ہے، لیکن یہاں فومہا پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، گندم سے مراد ایک رائے یہ بھی ہے کہ گندم سے مراد ہر وہ غلہ، جیسے جوار وغیرہ سب غلے ہیں جو سے آٹا بنتا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب آ رہے ہیں۔ وہ فومہا اپنی گندم سے، وہ عدسیا، عدس مسور کو کہتے ہیں، عدسیا اپنے مسور سے، وہ بصلیا اپنے پیاز سے۔ اچھا، بصل سندھی میں بھی بصر کہتے ہیں، لام را سے تبدیل ہو جاتا ہے، تو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے الفاظ عربی سے ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اپنی زبانوں میں، تو اس طرح یہ اردو سے قریب تر ہے، اور بصل اردو میں بھی کسی جگہ پیاز کو کہتے ہیں۔ بہرحال قالا اس نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تستبدلون، تا کے معنی تم، الف سین تا آ جائے، الف گر گیا ہے، سین تا آ گیا، چاہنا، حاصل کرنا، اس طرح کے معنی دیتا ہے۔ پھر لفظ بدل واو نون جمع کے لیے آتا ہے، تستبدلون تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی اس سے جو، یعنی کہ جو ہے اس سے بدلنا چاہتے ہو، ہوا ادنا وہ ادنا ہے۔ اچھا، ادنا اردو میں جانتے ہیں ہم اس کو قریب کے معنوں میں بھی آتا ہے، نیچے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کہ وہ آسمان جو قریب ہے، ظاہر ہے، اس کو ادنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نیچے والا بھی کہہ سکتے ہیں، اور زمین کا وہ حصہ جو سب سے نیچے اس کو ادنا الارض کہتے ہیں، تو اس طرح ادنا کے معنی ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات ہے، انشاءاللہ کبھی آگے جا کے دیکھیں گے۔ ادنا مذکر ہے، اس کی مؤنث بنتی ہے دنیا، یہ اکبرو کے وزن پر ہے، اکبرو کی مؤنث بنتی ہے کبرا، یہ وہی وزن ہے، تو انشاءاللہ کبھی اس کو سمجھیں گے کہ دنیا اور ادنا کا کیا تعلق ہے۔ ادنا ادنا ہے، بالذی اس سے جو، اچھا بی کے معنی یہاں سے ہم کرتے ہیں نا، کے بدلے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ مانگ رہے ہو، وہ چاہتے ہو، جو ادنا ہے اس سے جو، وہ کیا ہے، ہوا خیر وہ بہتر ہے، ہوا مانے وہ خیر بہتر ہے۔ اہبتو یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں۔ اہبتو نکل جاؤ کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اتر جاؤ کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں ایک ذلت کا پہلو ہوتا ہے، گر جانا، اتر جانا، نکل جانا۔ اب دیکھیں حکم کے سیغے میں، اتر جاؤ، نکل جاؤ، اب کہاں سے نکال رہے ہیں؟ ایک جو آرام دہ ایک جگہ تھی جہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے وہاں سے نکال رہے ہیں، اب ایک مشقت والی زندگی کے لیے طرف ان کو بھیج رہے ہیں۔ مصرن، اچھا مصر بھی شہر کے لیے آتا ہے، مدینہ بھی آتا ہے، یہ وہی فرق ہے
سٹی اور ٹاؤن کا، بڑے شہر کو، آباد شہر کو، یا ایسی جگہ کو جو متمدن ہو تو اس کو مصر بھی کہتے ہیں. تو مصر شہر میں اتر جاؤ مصر میں. اچھا، دو زبر کے ساتھ آیا، یہ بھی ہم پڑھ چکے. جس پہ کام ہوا وہ دو زبر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. مصرن شہر میں جاؤ، یعنی کہ اترو، شہر کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے. فَإِن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے. اب ان کو نکالا ہے کہ اب جا کے محنت والی زندگی گزارو، اب یہ تمہارے لیے ہے. ما سال تم، ماما نے جو، سال سوال کیا، تم نے. ما سال تم، اچھا یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ ہمیں کل تم پڑھا. ما سال تم، سالا اس نے پوچھا، سالت مونس کے لیے ہو جائے گا، سالتا مذکر کے لیے تو نے، سالتو میں نے ہو جائے گا، سال تم سب نے. ٹھیک ہے. ما سال تم سب نے مانگا. کیا مانگا؟ کہ ہم یہ سب کچھ دو. اب ان کو دے دیا گیا، تمہارے لیے ہے اس جو تم نے مانگا. وہ ضربت، اچھا ضرب لگانا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کاری ضرب لگانا، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارنا، کسی چیز کو موقع پہ کر دینا. جیسے کہ ضرب المثال کہتے ہیں، مثال دینے کے ایک طریقے کو کہ مناسبت سے اس کو ضرب المثال کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثال کو مارا. تو اسی طرح عربی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. مسلط کر دیا، ترجمہ کیا گیا. وضربت مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت. پچھلے ہی اسباق میں ہم نے ایک تفصیل پڑھی تھی، تو یہ لفظ جیسے زال کے ساتھ آیا تو اس کے معنی ذلت ہے. زواں کے ساتھ آ جائے تو سایہ ہے. وہاں پر ہم نے سایہ پڑھا تھا اس کا. زواں کے ساتھ آ جائے، مادہ سیم ہے تقریباً. زال کے ساتھ ہے، لام لام ہے. زواں کے ساتھ ہے، لام لام ہے. زا کے ساتھ ہے، لام لام ہے آگے، یعنی کہ دو لام ہے. اور اسی طرح وعد کے ساتھ بھی آتا ہے. تو ذلت ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذلت. علیہم ذلت. والمسکنت، اس لفظ کو تھوڑا کھولتے ہیں. سکون سکنا سے نکلا ہے، ہلتی ہوئی چیز کا رک جانا. کوئی چیز ہلتی ہو اور وہ رک جائے اس کو کہتے ہیں سکنا، وہ رک گیا. ٹھیک ہے. اب مسکن جہاں جا کے رکا جائے. اچھا یہ مسکن ایک جہاں جا کے رکا جائے، ہم گھر کو بھی کہتے ہیں. یہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ محتاجی کے معنی، مسکین ہم کہتے ہیں نا جس کو، جن کی زندگی چل رہی تھی اور رک گئی، وہ مسکین کہلاتے ہیں. تو ایسی چیز کو محتاجی بھی کہتے ہیں اردو میں. والمسکنہ اور محتاجی. و باؤ، با کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا. اچھا پلٹنا کسی چیز کا اپنی جگہ پہ آ کے فٹ ہو جانا، مطلب وہ خود اس عذاب کی طرف گئے. ابھی آگے بات ہو رہی ہے. وہ باؤ وہ لوٹے، وہ سب لوٹے. واؤ اصل میں جمع کے لیے ہے. اصل میں واؤ ہی ہوتا ہے، نون اضافت کا ہوتا ہے یا الف اضافت کا ہوتا ہے. وہ باؤ وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو غضب ان کو ملنا تھا وہ خود وہاں پہ پہنچ گئے. خود اپنے غضب کے نیچے، اپنے پاؤں خود کلاڑی ماری، خود جا کے اس غضب کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ اچھا اب بات عجیب سی لگتی ہے کہ کھانا ہی تو مانگا، کیا غضب کا اتنا بات ہے؟ تو آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. ذالکا یہ وہ ہے، بے انہم اس وجہ سے کہ بے شک ہو، بھی وجہ سے ترجمہ کیے گئے، انا کہ بے شک، ہم وہ، کانو تھے، یکفرون یا کے معنی وہ، کفرا انکار، واؤن جمع کے لیے، کانو یکفرون وہ سب تھے انکار کرتے، بے آیات اللہ بھی کا آیات جمع کے لیے، آیت کی جمع ہے، آیت ان کی نشانی، اللہ کی آیات، اللہ کی آیات کو کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیاتوں کو نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے. اور مزید وہ یقتلون اور وہ سب قتل کرتے تھے، یا کہ معنی وہ واؤن جمع کے لیے، قتل کو اردو میں جانتے ہیں. وہ یقتلون وہ سب قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، نبیوں کو، بغیر الحق بغیر، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بغیر، وہی لفظ ہے، الحق حق، بغیر الحق بغیر حق کے یا نا حق. اب یہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، جو غضب مل رہا ہے وہ اس وجہ سے ان کو دی جا رہی ہے کہ ان کی حرکتیں یہ تھیں. ذالکا یہ وہ ہے، بما اس وجہ سے، جو بی کے معنی سبب یا وجہ، ما جو، عصو نافرمانی کی. اچھا عصو اور عصا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اپنے عصا کو مارو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہاں پر مادے کا فرق ہے.
اچھا، حروف علت میں مادے کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. عین صاد واو، عین صاد واو جو مادہ ہے وہ آتا ہے لاٹھی کے لیے. عین صاد یا جو آتا ہے وہ نافرمانی، جیسے ہم کہتے ہیں معاصیت، اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جمع میں آنے کے لیے ظاہر واو الف کا اضافہ ہو گیا، ایسی صورت میں یا گر جاتا ہے، جو حروف علت ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اصل میں یا عین صاد یا تھا، جو آگے واو الف سے ملنے کے بعد یا غائب ہو گیا. تو اسو ان سب نے نافرمانی کی. وکانو وہ سب تھے، کانو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، جمع کا صیغہ کانا تھے کے معنوں میں آتا ہے. و اور وہ سب تھے، یعتدون یا کے معنی وہ واو نون جمع کے لیے. اچھا، درمیان میں جو لفظ ہے تا جو ہے وزن کا ہے، ورنہ لفظ تھا عدو. عدو کہتے ہیں ہم دشمنی، حد سے گزر جانے کے لیے، بغاوت، سوری بغاوت نہیں، حد سے بڑھ جانے کے لیے. ٹھیک ہے، دشمنی کے معنوں میں بھی آتا ہے. عدو مبین شیطان سے متعلق ہے کہ واضح ہمارا دشمن ہے. تو وہ سب حد سے تجاوز کرتے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو، ترجمے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سب ہم جانتے ہیں. آمنو وہ سب ایمان لائے. والذین و اور الذین وہ لوگ جو، ہادو سب یہودی بنے. والنصارى اور نصرانی یا عیسائی یا نصارہ. والصابئین اور بے دین یا ستارہ پرست، یا نون جمع کے لیے ہے. من جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیا، صالحا صالح، فلہم تو ان کے لیے ہے، فا کے معنی تو، لا کے لیے، ہم ان کے، فلہم تو ان کے لیے ہے، اجرہم اجر، اجر یا بدلہ، ہم ان کا، اجرہم ان کا بدلہ. اچھا، اجرت اسی لفظ سے، عند پاس، ربہم رب رب، ہم ان کے، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر، یا نہ انہیں کوئی خوف ہے، عام ترجمہ کریں تو. ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون حزن کہتے ہیں غم کو، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کے لیے، ہم یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے، مطلب نہ انہیں خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ اور یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق، میثاق ویسے عہد عربی کا ہی لفظ ہے، عہد کے معنی معاہدہ کرنا، عہد کرنا. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد، یعنی کہ عقل و شعور احساس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کو میثاق کہتے ہیں. میثاق پختہ عہد، کم تم سے، وَإِذْ اخذنا اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، میثاقکم، ورفعنا اور رفع کیا یعنی کہ بلند کیا، نہ ہم نے اٹھایا، ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو. یہاں ایک صرف لفظی ترجمے کے حوالے سے ایک چیز واضح کر دوں، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یاد کرو تم سے ایک معاہدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو کھڑا کیا، طور کو اٹھایا. تو بہرحال آپ تفاسیر میں باقی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ یہ اس سے اخذ کرتے ہیں کہ طور خدا نخواستہ مطلب ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پہ گرا رہے تھے اور زبردستی کوئی معاہدہ کرا رہے تھے. نہیں، معاہدہ ہو گیا اور اللہ نے پھر اپنے ظاہر کیا، ظہور کیا ان کے اوپر کہ اللہ یہ طاقت رکھتا ہے اگر اس معاہدے کو تم نے توڑا. تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو. خُذُوا تم سب تھام لو، تم سب لے لو، ماں جو، اسے جو، آتینا دیا یا عطا کیا، نہ ہم نے، کم تم کو، آتینا ہم نے دیا تم کو، بقوت قوت کہتے ہیں زور کو، بقوت زور سے، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد کرو. اچھا، یہاں ذکر کے جو معنی ہوتے ہیں ایک وسیع لفظ ہے، یاد رکھنا، یاد کرنا. ہم ذکر اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا، کسی کو مس کرنا، یہ بھی معنی ٹھیک ہے.
اچھا اس کے ایک معنی ہوتے ہیں نصیحت کے بھی ہیں، نصیحت لینا. اچھا خضوع آ گیا تو نصیحت ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ جو ہم نے دیا اسے، اس سے نصیحت لو. جو ہم نے دیا ہے، جو یعنی کہ کتاب دی انہیں، ان سے نصیحت لو. قرآن ہمیں دیا گیا تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں. آگے بھی بات آ رہی ہے وَاذْكُرُوا، اچھا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور جو ہم نے تمہیں دیا اسے یاد رکھو، یعنی کہ اللہ کی جو ہدایات ہے انہیں یاد رکھو. ماں جو فی ہی اس میں ہے، یعنی کہ جو ہدایات ہے وہ اس میں ہے نا کتاب میں، اس میں ہے لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم سب بچ جاؤ. تقوی کے معنی پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، بچنے یا ڈرنے دونوں کے معنوں میں آتا ہے. بچنا، بچو یا ڈرو. تتقون تم سب بچ جاؤ. ثم پھر تولیتم، تاکہ معنی ضرورت نہیں ہے، تولیتم یا پھر تم دو دفعہ آ رہا ہے، تم سب پھر گئے. اچھا عربی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ضد کے معنوں میں بھی آتے ہیں. مطلب ایک لفظ کہیں پر کوئی معنی دے رہا ہوتا ہے، کہیں کہیں وہ پلٹ کے معنی دے رہا ہوتا ہے، الٹا معنی اپنا دے رہا ہوتا ہے. ولی جو ہم لفظ جانتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں دوست، قریب، سرپرست، بڑا، اس طرح کے معنوں میں آتا ہے ولی. اور اسی لفظ سے، اسی سے اولا لک فاولا، یہ بھی لفظ آیا ہے نا، ایک کے بعد ایک کا لوٹنا. تو یہ ولی وہی ہے، لوٹ جانا یا پھر جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو جملے کی مناسبت سے اس کی پہچان ہوتی ہے بہرحال. اور یہاں پر اس کے معنی پھر گئے، وہ تم سب پھر گئے. من بعد ذالک، من بعد کے بعد، ذالک اس، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ، فا کے معنی پس، لو اگر یا کاش بھی ہوتا ہے، لو اگر، لا نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکن تم یقیناً تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ اور یقیناً یا البتہ، تحقیق یعنی کہ کسی بات پہ انتہائی زور ہے، آگے کی جو بات ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً البتہ، تحقیق، علمتم تم جان چکے ہو، الذین وہ لوگ جو، اعتدوا، اچھا یہاں پر وہی جو لفظ عدو والی بات ہے، ترجمہ وہی ہے، زیادتی کرنا. اعتدوا تم سب نے، جن سب نے، ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت، فی کے معنی میں، سبت کہتے ہیں سات کو، السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، فی السبت ہفتے کے دن میں. یہ ایک واقعہ ہے سورہ الاعراف میں، اس کی تفصیل آتی ہے کہ یوم سبت ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ سورہ الاعراف میں اس کی تفصیل ہوگی. فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس، قلنا ہم نے کہا، قل کہا، نہ ہم نے، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے. اچھا قالا آ جائے، کل آ جائے، اس طرح کوئی بھی لفظ آ جائے تو لا کے معنی سے اور کو سے بھی ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ان کو، یا ہم نے کہا ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ. اچھا کانا اور کونو کے معنی تھا بھی ہوتا ہے، ہو بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے. تو یہ بہرحال اس کی ایک پوری گردان ہے، لیکن یہاں ہمیں مختصر سمجھنا ہے. کونو تم سب ہو جاؤ، قردتن بندر کو کہتے ہیں، بندر، خاسئین سب ذلیل، رسوا، یعنی کہ رسوا ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ. یہ ایک بد دعا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے حکم کے تحت ان کو دے دی. الحمدللہ یہاں پر ہمارے یہ آیات کے لفظ و لفظ ترجمہ مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں گرامر کے پورشن کی طرف. آج کچھ سبق طویل ہو گیا ہے، میں کوشش کروں گا مختصراً آگے بتا دوں. اچھا میں نے گرامر کا پورشن کہا، الفاظ کے پہچان کی طرف، جس میں ہم گرامر سے بچتے ہوئے گرامر کے ان قواعد کو بآسانی سے کسی طریقے سے سیکھتے ہیں، جس کو ہم نے نام دیا ہے الفاظ کی پہچان، جس کے ذریعے سے ہم پہچان کریں گے اور وہ پہچان ہمارے ذہنوں میں رہ کر الفاظ کو اسی طرح کھولیں گے اور پہچانیں گے. تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا تھا کہ تثنیہ کیسے بناتے ہیں، آج ہم سمجھیں گے جمع کیسے بناتے ہیں. عربی زبان میں جمع دو قسم کی ہے. ایک جمع وہ ہوتا ہے جمع سالم اسے کہتے ہیں، واحد اسم جو اپنی اصل حالت میں رہے، مطلب اس کے اصل شکل میں کوئی تبدیلی نہ ہو،
لیکن اس کے آخر میں کچھ اضافہ ہو جائے. جیسے مسلمن اصل حالت میں موجود ہے مسلم، آگے کیا اضافہ ہو گیا؟ واو نون پیش لگ گیا اور واو نون کا اضافہ ہو گیا، واو نون زبر کا. میں کہہ رہا ہوں بار بار واو نون زبر جمع کی علامت ہے. تو آج ہم سمجھیں گے جمع کی علامت کیسے بنتی ہے. تو مسلمن واحد ہے، مسلمون جمع ہے. تو یہ فرق آتا ہے جمع سالم میں. اور جمع مکسر وہ جمع ہوتے ہیں، وہ واحد اسم جو اپنی اصل حالت میں نہ رہے. جب جمع بنتا ہے، اس لفظ کے جمع بناتے ہیں تو اس میں اصل شکل ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کتابن الف کے ساتھ ہے، یہاں پہ کتبن ہو گیا، جمع ہے یہ. تو کتابن کی جمع کتبن، اصل شکل باقی نہیں رہی. جیسے نبی سے انبیاء، اصل شکل ٹوٹ گئی. اچھا، جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث میں مختلف ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ مذکر کے لیے الگ طریقہ ہے، مؤنث کے لیے الگ، اور حالت رفع اور حالت نصب جر میں بھی مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکر حالت رفع، مؤنث حالت رفع، مذکر حالت نصب جر، مؤنث حالت نصب جر. یہ اس طرح ہم بار بار سمجھیں گے، انشاءاللہ ترتیب وار کریں گے. آج جو ہم سمجھیں گے وہ مذکر میں جمع سالم مذکر حالت رفع میں بنانے کا طریقہ. ہم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چند اسٹیپس بتاتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اور لفظ کو بنا لیتے ہیں. پہلا اسٹیپ، متعلقہ واحد اسم کے آخر میں حرف کو پیش دے دیں. جیسے کہ مسلمون ہے، دو پیش ہے نا، اس کے پیش ہٹا کر ایک پیش دے دیا، مسلمو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ساکن واو اور زبر والا نون، یعنی کہ واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کر دیں گے. یہی کیا، ساکن واو اور نون زبر کا اضافہ کر دیا. یہ مسلمون سے مسلمون بن گیا. بہرحال اب یہ پوری چارٹ دیکھتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اچھا، اس کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے. جیسے اس میں آنے کی آواز تھی دو کے لیے، آنے اور اینے، اور یہاں پر اب کیا آواز ہے؟ اونا کی آواز ہے. یہ آخری آواز اگر ہم پہچان لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کیا ہے. حالت رفع میں مذکر اسم کے آخر میں جو جمع کی آواز آتی ہے، جو جمع سالم ہے، وہ اونا کی آواز دیتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا مسلمون سے مسلمون. کافرون ہوگا تو کیا کریں گے؟ کافر کے آخر میں پیش لگا دیں گے را کے اوپر، کافرو، پھر واو نون زبر کا اضافہ کر دیں گے تو کافرون. یہی بنا ہوا ہے. خالدون سے خالدون، مؤمنون سے مؤمنون، منافقون سے منافقون، مفلحون سے مفلحون، فاسقون سے فاسقون، خاشعون سے خاشعون، صادقون سے صادقون، تائبون سے تائبون. اچھا، میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی ایسے ہی اس کو پڑھیں. یہ آواز کی پریکٹس اب آپ کو ہو جائے گی تو یقیناً ایک روانی بھی آئے گی اور پہچان بھی آسان ہوگی. اسی طرح آگے چلتے ہیں. راجعون سے راجعون، ظالمون سے ظالمون، مشرکون سے مشرکون، عابدون سے عابدون، حافظون سے حافظون، کاذبون سے کاذبون، خاسرون سے خاسرون، مجرمون سے مجرمون، مفسدون سے مفسدون، وارثون سے وارثون. الحمدللہ الفاظ کی پہچان کے حوالے سے آج ہم نے سمجھا کہ جمع کیسے بناتے ہیں، کس میں؟ مذکر حالت رفع جمع سالم. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے پھر ہم آگے چل کے اسی کے نصب جر کو سمجھیں گے اگلی کلاس میں. اس کے بعد پھر مؤنث کی طرف آئیں گے. اردو میں اس کا رواں ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے. فادعو لنا ربک، تو آپ پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے. تو آپ کہو اپنے رب کو، یا آپ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے. یخرج، کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تم بے تو اگاتی ہے، الارض زمین. اب کیا اگاتی ہے؟ من بقلہا اس کی ترکاری، وقصائہا اور اپنی ککڑی، یعنی کہ اپنی یا اس کی دونوں ترجمہ ہوتے ہیں. وفومہا اپنی گندم، وعدسہا اپنے مسور، وبصلہا اپنی پیاز. ترجمے میں بتا چکا، فوم لہسن کو بھی کہتے ہیں.
قال استبدلون، اب قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا استبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، اس سے جو، ہوا ادنا، وہ جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے جو بہتر ہے، اہبتو، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اہبتو مصرا، نکل جاؤ شہر میں، فإن لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم نے مانگا، جو تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلۃ ومسکنہ، اور ہم نے مسلط کر دی ان پر ذلت اور محتاجی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ سب لوٹیں گے اللہ کے غضب لے کر، ذالک بأنہم کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ انکار کرتے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے یا ناحق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے کی نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ سب تھے ہی حد سے تجاوز کرنے والے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والنصارى، اور نصرانی یا عیسائی بنے، والصابئین، اور وہ بے دین یا ستارہ پرست بنے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان لائے آخرت پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیے، فلہم، پس اس کے لیے اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پہ انہیں خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھا لیا تمہارے سروں پہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ سکو، تاکہ تم سب بچ جاؤ، ثم تولیتم، اور پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، اور اللہ کا فضل اس میں نہ ہوتا، علیکم، تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، یقیناً تم بہت خسارے والے تھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو، الذین، ان لوگوں کو جو، اعتدوا، جو حد سے زیادتی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، فی سبت، ہفتے کے دن کے متعلق، فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، تم سب ہو جائے، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں پر رواں ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اب اردو میں الفاظ کی پہچان، جو اردو مستمل الفاظ ہیں، یکفرون، کفر کو ہم جانتے ہیں، قتل کو ہم جانتے ہیں، نبی ہم جانتے ہیں۔ اچھا، عصوا سے متعلق بات آئی تھی، عصیان کہتے ہیں، معصیت کہتے ہیں، عاصی کہتے ہیں، یہ اردو میں استعمال ہے، گناہ یا ایسی چیزیں جو نافرمانی کے متعلق ہو۔ یعتدون، ظلم، متعدی، عدوان، یہ سب اردو میں بھی استعمال ہے۔ عدو، دشمن، ہادو، یہودی، نصارہ یا نصرانیت۔ الیوم، یوم کو ہم پہچانتے ہیں، یوم آخرت۔ عند طالب، اردو میں استعمال ہے، عند اللہ، ایسے ہی جیسے کہ عربی میں ہے۔ علیہم، علیحدہ، علی العلوم، امول وغیرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ حزن کہتے ہیں، حزن و ملال، عام الحزن۔ میثاق کو بھی پہچانتے ہیں، وثوق بھی اسی لفظ سے ہے۔ رفع، سطح مرتفع، مرفوع القلم، رفعت، فوق بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خضوع، اخذ، ماخوذ، مواخذ، قوت کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں، بھی استعمال ہو رہا ہے، قوت بھی، بالکل، بالمقابل، بالمشافہ، اور قوت کو بھی اردو میں استعمال ہے۔ ذکر بھی استعمال ہے، فی بھی استعمال ہے۔ تقوی ہم ایسے ہی جیسے عربی میں ہے ویسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ، پھر سے آ گیا من جانب۔ اچھا، یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں نا من و عن، نہیں، اصل لفظ ہے من و عن، خاسرین، خسارہ، اردو میں جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارا سبق یہ مکمل ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم 65 آیات پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کے۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر جن احباب نے اب تک
اگر آج کا سبق لیا ہے صرف، تو وہ ابتدا سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت سی چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں تک پہنچے، دوسرے بھی اس سے مستفید ہو، تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔